گرمی، عید پریپ، گھر کے کام اور میں بالکل ایگزاسٹ، لیکن آج سے سٹارٹ ہو گئی ہے میری بڑی عید کی ریئل پریپریشن۔ برگر بھی بن رہے ہیں، ساتھ ساتھ راشن جو تھوڑا بہت آیا ہے وہ بھی سیٹ ہو رہا ہے، اور صبح کا سین دیکھ کے آپ بھی کہیں گے ہاؤ ڈز شی مینیج آل دس۔ جی تو السلام علیکم ایوری ون، ہوپفلی سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کر کے مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ولاگ کی طرف۔ دوپہر کے ٹائم سے میرے ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ دوپہر کے ٹائم میں نے پکوڑے بنائے ہیں، بھنڈی بنائی ہے، اور میں نے ساتھ ساتھ پکوڑے بنا لیے تھے۔ تو میں نے کہا آپ سے اس کی تھوڑی سی جو ہے نا ہم نے یہ سین شیئر کر دیتی ہوں۔ گرما گرم پکوڑے جو ہے نا گرمی میں، مجھے کومل کہہ رہی تھی کہ آنٹی آپ کیسے کھاتی ہیں؟ میں نے کہا بس جیسے کریلے کھا لیتے ہیں، جیسے اور چیزیں کھاتے ہیں تو یہ بھی کھائے جاتے ہیں۔ پکوڑوں کے لیے میرے لیے کوئی سیزن نہیں ہے، مجھے پکوڑے، دہی بلے اور بس یہ چیزیں آل ٹائم فیوریٹ ہے میری۔ اچھا کھانا وانا کھا کے ریسٹ کیا ہے، تو عصر کی نماز پڑھ کے پھر میں آ گئی ہوں کچن میں، تو چائے وائے پی ہے۔ تو اس کے بعد میرے پاس ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے برگر بنانے تھے، دن کو پکوڑے اور بھنڈی بنے تھے، وہ سامان ختم ہو چکا تھا۔ تو میں رات کو سوچوں کہ کیا بناؤں، میرے پاس 4 چکن کباب پڑے تھے، تو میں نے کہا فٹافٹ نا اس کے یہ نا منگوا کے نا تو اس کے کباب بنا لیے جائیں، سوری برگر بنا لیے جائیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ میرا تھوڑا بہت راشن آیا ہوا ہے، پتی آئی ہوئی ہے، اس طرح اسٹیل وول ہلدی جو تھوڑا تھوڑا سامان ختم ہوا ہے تو وہ منگوا کے میں ریفل کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ جی میں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے برگر بھی ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں، تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں اور جو ہے نا ان کو ایک نئی چیز مل جائے۔ سبزی اور دال کھا کے وہ پھر بور ہو جاتے، ایک ٹائم کا کھانا خوشی سے کھاتے، وہی سالن ریپیٹ ہو تو پھر وہ منہ بنا بنا کے کھاتے ہیں۔ آنیسٹلی برگر کی خوشبو سے پورا گھر جو ہے نا امیزنگ لگ رہا تھا، بہت پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیل چکی ہے اور مزے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں 2 کٹھے اسٹیل وول منگوا لیتی ہوں، اس سے جو ہے نا برتن بہت زیادہ اچھے دھلتے ہیں، چھوٹے اسٹیل وول سے مجھ سے کام نہیں ہوتا، اور اس طرح جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو سیٹ کر دیا تو پورا کچن آرگنائز لگتا ہے۔ اچھا جی، تو گرمی میں سب سے ضروری چیز صحیح ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ مشکل کام صبح کے ٹائم جلدی یا شام کے وقت کر لوں، کیونکہ دوپہر کی گرمی ساری انرجی ختم کر دیتی ہے۔ تیس کڑک دھوپ ہوتی ہے صحن میں نا، کہ یقین کریں میں ذرا کام کے لیے صحن میں جاتی ہوں تو میرے سر میں نا درد شروع ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے کہ اس میں ذرا بھی نرماہٹ نہیں ہوتی دھوپ میں۔ تو اس وجہ سے میری بھی یہ میں جس طرح کام کرتی ہوں نا، تو آپ بھی صبح سویرے کیا کریں، یا آپ اس طرح کیا کریں کہ رات کے ٹائم کیا کریں۔ راتیں جو ہے نا بے شک چھوٹی ہیں، لمبی تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بڑے آرام سے بندہ کام کر سکتا ہے۔ جیسے عید کی اب تیاریاں کرنی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ رات کے ٹائم کیا کریں، یا صبح سویرے نماز پڑھنے کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جایا کریں۔ یہاں پہ 2 آٹے آئے ہوئے ہیں، ایک دیسی آٹا ہے گندم کا، اور ایک جو ہے نا مکس فائن آٹا ہے، ان کو ہم مکس کر کے نا پھر ہم روٹی بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میری ساری روٹین تقریباً شام ہی کی ہے۔ دن کو میں نے باہر چولہا رکھا ہوا ہے تو وہاں پکوڑے بنائے ہیں اور بھنڈی وغیرہ بنا کے روٹیاں بھی باہر بنائی ہیں، تو مجھے سہولت ہو جاتی ہے، پھر کچن میں کھڑے نہیں ہونا پڑتا، اور بہت زیادہ مطلب گرمی لگتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا، میں ایک وقت میں کتنے کام کر رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا آٹا بھی سمیٹا ہے، جو تھوڑا بہت راشن آیا ہے اس کو بھی آرگنائز کیا، جو برتن وغیرہ آپ کو پتہ ہے برگر میں بہت زیادہ میس ہوتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ساتھ ساتھ برتن بھی لگے ہاتھوں دھو لیے، اور میرے کپڑے بالکل آٹا آٹا ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نا فیس بنانے کی ناکام کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہاں تک اگر پہنچ گئے تو ایک لائک کر دیجیے گا، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ صبح کے ٹائم کام زیادہ کرتے ہیں یا ایوننگ میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ اچھا میں کہتی ہوں جب ہماری پرانے زمانے میں نا مدرس ہوا کرتی تھی نا، وہ صبح سویرے جلدی جلدی اٹھ کے کپڑے بھی دھو لیتی تھی، صاف صفائی بھی کر لیتی تھی، کچن سے صحن ہوا کرتے تھے، وہ پانی کی مدد سے چھڑکاؤ کر کے پہلے وہ صحن سے جھاڑو لگاتی ہوتی تھی، خوشبو سی آتی تھی مٹی کی، پھر دوپہر میں نا آرام کرتے تھے اور سو کے پھر ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد شام کی چائے پیا کرتے تھے۔ مجھے تو اچھی طرح یہ بچپن میرا یاد ہے، کیونکہ ہمارا تو ایک قصبہ تھا، گاؤں ٹائپ کا قصبہ تھا، اس میں ہم نے اپنی لائف گزاری ہے۔ اس وقت یہ اس طرح تو کچن نہیں ہوتے تھے جس طرح آج کل کے کچن ہے، اس وقت تو بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، باہر لوگوں نے چولہے رکھے ہوتے تھے، تو گرمی کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا کرتا تھا، کھلے سینے میں بیٹھ کے برتن بھی دھلے جاتے تھے، دھلائی کیے جاتے تھے، ساتھ میں کام بھی
کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کچن ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 2-2 2.5 مرلے کے یا 5 مرلے کے کر لیں، تو اس وجہ سے نا جو اب گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، اور آبادی اتنی ہو چکی ہے کہ لاہور میں تو سب سے زیادہ ریکارڈڈ گرمی ہوتی ہے جیسے ملتان میں سارے کام ختم کر کے نا اب میں اینڈ ٹائم پہ آئی ہوں، اپنا لہسن چھیل رہی ہوں۔ میں نے عید کی تیاری کی طرف یہ ایک پہلا قدم اٹھایا، ابھی تک میں نے تیاری سٹارٹ نہیں ہے، سمجھو میری تیاریاں اب سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو انشاءاللہ جو اینڈ آنے والے ملیں گے نا سارے ولاگ، وہ عید کی تیاری کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ یہاں پہ اس کا پیسٹ بنا کے میں نے ڈیپ فریزر میں رکھ دیا، پھر کیوب بنا لوں گی اس کے۔ اچھا، آپ بھی کوشش کیا کریں کچن کے زیادہ تر کام کو نا شام کے ٹائم ہی اٹینڈ کیا کریں، پودوں کو بھی شام کے وقت پانی دینا بہتر ہوتا ہے، یا صبح سویرے دیا کریں۔ سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے خود کو مت تھکائے زیادہ، جسم کو بھی آرام چاہیے ہوتی ہے، انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے کے لیے دن کو ضرور آرام کیا کریں، اور جو ہے نا مشروبات ضرور استعمال کریں۔ آپ کو میں بار بار یہ اس وجہ سے کہتی ہوں۔ تو چلیں، یہ تھوڑی گپ شپ آپ سے ہو گئی، اب یہ ہے صبح سویرے کا ٹائم، لہسن چھل گیا، وہ اس کو جو ہے نا پیسٹ وغیرہ بنا کے رکھ دیا۔ اب میں فری ہو گئی تھی، سو چکی تھی، اور صبح سویرے اٹھی ہوں بہت ہی فریش اور انرجیٹک ہو کے۔ تو یہاں پہ میں نے کہا کمبلوں کی دھلائی کر لیتی ہوں، کمبل وغیرہ واش کر لیتی ہوں، اور کچھ لانڈری والے کپڑے تھے وہ میں نے کہا لانڈری کر دیتی ہوں۔ مشین اوپر رکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں اوپر جا رہی ہوں، اور مجھے نا اچھا لگ رہا ہے۔ آج کل صبح سویرے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی نا کہ پسینے پسینے ہو جائیں۔ ابھی یہ مطلب کہ 6:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ 6:45 کا، کیونکہ بچے جا چکے ہیں میرے، عبداللہ کالج چلا گیا، میرے ہسبینڈ جو ہے نا اپنے اسٹور پہ چلے گئے ہیں، تو میں یہاں پہ آئی ہوں، میں نے کہا کپڑے واش کر لوں۔ آپ مشین رات کو لگاتے ہیں یا صبح سویرے لگاتے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، مجھے آپ کے کمنٹس بہت اچھے لگتے ہیں پڑھ کے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دکھایا تھا کپڑے بھی استری کیے ہیں، میری بیٹی نے 8 سے 10 سوٹ استری کیے ہیں، اپنے پاپا کے بیمار تھے، تو آج وہ بھی ماشاءاللہ کافی جو ہے نا صحت مند ہو چکی ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی میں نے سب سے پہلے اپنے پاپا کے کپڑے استری کرنے ہیں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کر سکتی ہیں۔ یہاں پہ واشنگ مشین کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، تو میری بہنوں گھر کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن اگر سکون سے اور اچھے موڈ میں کیے جائیں تو آسان لگتے ہیں۔ آپ لوگ بھی بتائیں گرمی میں آپ کام کرنا پسند کرتے ہیں یا سکون کرنا پسند کرتے ہیں؟ اگلی ولاگ تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں اپنی سسٹر کو یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور یہاں پہ میں اب نیچے آ چکی ہوں، اور کپڑے میرے جو ہے نا جو سوکھے ہوئے تھے وہ اتار دیے، اور باقی جو ہے کپڑوں کا انبار ہے وہ اتاروں گی، اور ان کو تہہ لگا کے رکھوں گی ہر لیڈیز کی طرح۔ اللہ حافظ۔